اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم المرتبت صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں کہ کائنات ارضی میں اس سے زیادہ خوبصورت لوگ دوبارہ آ نہیں سکتے۔ وہ جماعت صحابہ جو اپنی وفا شعاری سے، یقین کامل سے، انشراح صدر سے، حضور کے دروازے کی گدائی اور غلامی سے اتنی زیادہ سرشار تھی، ان کے دامن میں حضور علیہ السلام کی محبت کی اتنی خوشبوئیں تھیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے اس سارے ماحول کو بھی معطر اور معمر فرما دیا کرتے تھے۔ ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں امام اعظم نے کہا ہے، ہم رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک حقیقی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ماننے میں ہم کسی کے مقلد تو نہیں، رسول کریم سچے ہیں اور یہ سچ دنیا میں ہر روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو ہوتی ہے مسائل میں کہ فلاں بزرگ کے اجتہاد پر، استنباط پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے مقلد ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے نا کہ ایمان میں تقلید نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ایمان معیار ہے، اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ یہ بالکل سورہ بقرہ دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے نا ایمان لاؤ، کس طرح؟ چونکہ منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، بظاہر جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، اگرچہ جا کے فتنہ ہی برپا کرتے تھے۔ مالک کریم نے کہا کہ جب ان منافقین، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیات، ان کا پس منظر یہ منافقین سے کلام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ یہ کون دوسرے لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا مولا علی علیہم رضوان۔ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، یہ کسوٹی ہے، ذرا اس پر پرکھو، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو، پھر اس پر پرکھو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ ان کی نظر میں تو سارا مال قربان کر دینا معاذ اللہ بیوقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو چلتے کاروبار، جائیدادیں چھوڑ کے مکے سے مدینے چلے جانا یہ بیوقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو مال، اولاد، جان، ہر چیز قربان کر دینا حضور کے قدمین پر یہ بیوقوفی ہے۔ کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہم تو سیانے لوگ ہیں، ہم تو سیانے ہیں، ہم تو ایمان لائیں گے، بس زبانی کلامی آئیں جائیں گے، بات بھی کریں گے، جس طرف کی ہوا ہوگی اس طرف کے ہو بھی جائیں گے۔ یہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا کہا تھا کسی نے؟ اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا، ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی۔ کائن بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنیں جو حضور کے صحابہ پر بات کرے اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، اسے جواب میرا رب دیتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی کرنے والے کو جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون،
فرمایا خبردار ہو جاؤ یہ خود بیوقوف ہے، لیکن بیوقوف کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف ہوں۔ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل، فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ خود بیوقوف۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے، یہ بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کا دامن کرم بہ رہا ہے اور فیض یاب نہیں ہو سکے۔ جنہوں نے محبوب کریم کے دروازے سے خیر نہیں پائی، ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے، چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، دریا بہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیاسا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے بیوقوف لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ پر زبان تان دراز کرتے۔ تو عزیز دوستو، ان لوگوں کا ایمان معیار ہے، ان لوگوں کا ایمان وہ ہمارے سامنے روشن نمونہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایمان کو، تیقن کو، شب و روز کو مرتب کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ساری بڑی شانوں والی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو ان سے پوری طرح روشناس بھی نہیں کرایا۔ ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے، جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے، ابھی واپس جائیے۔ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں، ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلے سے لگ کے گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد۔ والد امیر المومنین ہے، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا، صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے، غور کر کے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے، سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا، فوراً کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے، یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں جواب دیتا پھروں؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بدعزمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے، پھر آگے چلے گا تو۔
اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا. تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے میں بتاؤں. کہتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے, کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا پر تیری ابھی مری نہیں. تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کچھ دیر چھوڑ دے, سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے, کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے. میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں, مفتی مدینہ ہیں, مفتی مکہ ہیں. لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں, بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا. دیر ہو گئی سوچتے سوچتے تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا, تو میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے. میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب. اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے, اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا, جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ, جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا, جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا, بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا. یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے, یہاں کا ہے علم و بس کریو یار, ایک کوئی حرف تینوں درکار, صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر. تو علم بڑا تھا, تقوی بڑا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی. ایک بندہ خیرات لے کے گیا ہے, وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے, اسی کیا عقیدہ پلا تو پھر آ گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا نا, ایک دفعہ تم ذرا دے دو, میں تمہیں دے دوں گا, اس کو دینا. جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا, نہیں گزارا ہوتا. اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں, اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں, اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے, بھائی مجبور بیٹھا ہے, سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں, عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں, یتیم غریب مسکین, اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ. جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے. اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا, ناراض نہ ہونا. کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں, عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے, ہنس کھیل کے ہو جائے, پریشان نہ کیا جائے سائل کو, تو کتنا اچھا ہے. ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے. لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے, اونٹنی بڑی پیاری لگی, بڑی خوبصورت تھی, بڑی بہترین تھی, بڑی صاف ستھری تھی. تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے, بڑی خوبصورت ہے, دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے. آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی, بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی, فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے. وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو, یہ زیادہ پیاری ہے, اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے. کیوں؟ ایک باریک نقطہ صوفیاء نے بیان کیا ہے. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے. کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو, رکاوٹ, وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے, اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے, کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے. ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا, وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے. لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے, کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا, آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے,
زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا، ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک۔ ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں، وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا چونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا۔ مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہوں تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے،
ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے۔ ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے، مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے، حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے، حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے، پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے، تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو پیر ٹھیک ہو جائے گا، تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ۔ اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے، آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے۔ ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں۔ بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے۔ ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے لوگ مسئلے پوچھتے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے پھر مسائل پوچھنا۔ حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، تو پھر حجاج نے سازش کی۔ اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے، حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین۔ حجاج نے کیا کیا، اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو، اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں، بادشاہ میں ہوں لوگ ان کے پیچھے ہیں، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا۔ جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر، وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا۔ جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا۔ یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا، فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے۔ گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا۔ تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں۔ زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر
لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ بڑا نام، رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھیں، ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو۔ اور تیسری بات یہ، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کریں، نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنیں۔ جس طرح بھی حالات بڑے بڑے بدلتے ہیں، لیکن اپنی جو اصل ہے نا، اس اصل پر ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔